جی آپ کے سوال ہیں اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم طلعت صاحب، سمیرہ بات کر رہی ہوں فرام اسلام آباد. سر میری آپ سے صرف دو باتیں مجھے کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو 3 مہینے کے بعد $8 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہے، اور ہمارے اس وقت قومی خزانے کے اندر صرف اور صرف جو چیزیں ہیں وہ آڈیوز اور ویڈیوز ہی ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تو ہاؤ وی ول پے بیک دس تھنگ. اور میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان پروجیکٹ جو سٹارٹ کیا گیا، اس کے نتیجے میں ہم ڈیفالٹ، پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایٹ دا ایج آف ڈیفالٹ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پروجیکٹ کو دوبارہ جو ہے وہ ایک موقع دیا جائے گا کہ ان کو جو ہے ہم اب پچھلی دفعہ جو کسر رہ گئی تھی اب وہ پوری کر لیں، تاکہ جو ہے وہ ہم ایک اسلامی ریاست کا قیام کر سکیں؟ شکریہ. دوسرا آپ کا سوال کا حصہ ہے وہ کبھی کبھی جب مجھ پہ بھی سینسزم ذرا سوار ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں، اور میں اسٹیج پہ کہہ بھی چکا ہوں، ایڈیٹوریل لائن اور سینسزم جب مل جاتے ہیں میرے، تو وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ایک موقع اور دینا چاہیے مکمل طور پر، جس کو میں کہتا ہوں نا کہ ہمیں تجربات کی جو کھجلی ہوتی ہے وہ کھجلی تاکہ ہماری مکمل طور پہ ختم ہو جائے، بالکل دینا چاہیے. پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہونی چاہیے، کے پی میں بھی، بلوچستان میں دوبارہ بنا کے دے دے، 2/3 میجورٹی ان کو دے دینی چاہیے مرکز کے اندر، اور عمران خان کو دوبارہ سے لانچ کر دینا چاہیے، تاکہ جو کچھ کسر رہ گئی ہے کسی کے ذہن میں، کوئی اگر اس کا خیال ہے کہ جی پچھلی مرتبہ کو ہماری تسلی نہیں ہوئی تو اس کی تسلی مکمل طور پہ ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید عمران خان کو یہ دوبارہ موقع نہ ملے. آپ نے صحیح کہا کہ جو گمبھیر چیلنجز ہیں وہ آڈیو ویڈیو لیک سے ایڈریس نہیں ہوں گے. اب آرمی چیف یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ دوبارہ انگیج کر رہے ہیں، لائک اٹ ہیز آلویز بن دا کیس. تو وہاں سے خیال یہ ہے کہ 7 بلین کا تو سعودی پیکج ہو جائے گا، کچھ یو اے ای، پھر قطر اور دوسرے ممالک کے ساتھ. آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اگر ریویو ہو جاتا ہے، دوبارہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اٹ ول پرابلی اوپن اپ ادر ایونیوز آف ارائیول آف فارن ایکسچینج. تو ول گیٹ بائی، مجھے لگتا یوں ہے ول گیٹ بائی. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اور ہمارے اگرچہ قرضے جو ہیں وہ کمر توڑ لگتے ہیں، لیکن جو بین الاقوامی اور ڈومیسٹک قرضے ہیں ان میں ابھی بھی بین الاقوامی قرضوں کا حجم جو ہے وہ نسبتاً کم ہے. لہٰذا باوجود اس کے کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں اور ہمیں وہ قرضے انٹرسٹ ان کے اوپر وہ دینا ہے، کچھ قرضے جو ہیں وہ واپس بھی کرنے ہیں، تو ہمارے پاس گنجائش بن سکتی ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک چلانے کا. جو آپ کو بنیادی سوال ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک چلانے کا. دیر از نتھنگ لانگ ٹرم اباؤٹ اٹ. یہ ڈنگ ٹپاوا ہے، یہ فائر فائٹنگ ہے. ملک ایسے نہیں چلا سکتے ہیں. طلعت بھائی، روفس عمران عرض کر رہا ہوں یو ایس اے سے. سوال ہے کہ کیا واقعی جنرل باجوہ جو ہیں وہ اداریاتی طور پر یتیم ہو چکے ہیں، اور کیا پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے کہ جو ان کی اس مجبوری کہ وہ 2 سال تک نہیں بول سکتے عمران خان کی زبان بند کرنے کے لیے بنا ہو؟ جو آپ کا منتظر رہوں گا. دیکھیں جی، ادارے اپنے لوگوں کو اون کرتے ہیں. فوج بطور ادارہ اپنے سربراہان کو اون کرتا ہے. کمانڈ کا تسلسل صرف اس حد تک نہیں ہے کہ کمانڈ چینج ہو جاتی ہے، کچھ پالیسیز بھی آپ کو لے کے چلنی پڑتی ہیں. جس نے 6 سال فوج کے آرمی چیف کے طور پہ وقت گزارا ہو، اس نے پورا آفیسر کیڈر جو ہے وہ نرچر کیا ہوتا ہے. تو آنے والا شخص جو ہے وہ جو کمانڈ کا تسلسل ہے اس حد تک اس کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، اور یہ ایک روایت بھی ہے. اس حد تک تو ادارہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن ادارہ افراد سے بڑا ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ خاص حد سے زیادہ ادارے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کا بوجھ نہیں اٹھاتے. یہ یاد رکھیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں ہی جنرل اسد درانی پر کتاب لکھنے کی پاداش میں انڈین جو ان کے کاؤنٹر پارٹ تھے وہ کو آتھر کیا انہوں نے کتاب کو، ان کے اوپر باقاعدہ مقدمہ چلا، ان کی پیشیاں کروائیں. اب اس کا کیا ہوا ہے، یہ ایک علیحدہ کہانی. تو ادارہ جب یہ سمجھے گا کہ جو ریٹائرڈ شخص ہے وہ ادارے پر اس کی لیگیسی بھاری ہو رہی ہے تو وہ اس کا کچھ تدارک کرے گا. تو اس حد تک تو ظاہر ہے جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو گیٹ آپ کے لیے ویسے نہیں کھلتے جیسے پہلے کھلا کرتے تھے. السلام علیکم طلعت صاحب، جہانگیر فرام کراچی ہیئر.
عمران خان کی الیجڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ کے اوپر اتنی کنفلکٹنگ بیانات ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب اتنی میڈیا ٹیمز اس وقت موجود تھیں اوکیزن پہ اور ان کی کیمراز رول ہو رہی تھیں، تو از اٹ ناٹ پاسبل کہ ویڈیو فوٹیج اور پرٹیکولرلی جو آڈیو ویو فارم ہے اس کو اگر کھول کے دیکھا جائے تو اس سے کلیئرلی ہو جانا چاہیے کہ کتنی ویپنز فائر ہوئی ہیں، کس ڈائریکشن سے فائر ہوئی ہیں اور کتنی دفعہ فائر ہوئی ہیں. وڈ دس ناٹ کلیئر تھنگز اپ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ؟ اور یہ فوٹیج اور آڈیو ہے کہاں؟ یہ کانورسیشن کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اور یہ عام پبلک کے لیے کہاں اویلیبل ہو سکتی ہے یہ چیز؟ وڈ گریٹلی اپریشیٹ یور انپٹ آن دس. تھینک یو سر. جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اس میں کامن سینس بھری ہوئی ہے. بالکل بہت ساری چیزیں آپ کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے، ویڈیو فوٹیج کو استعمال کرتے ہوئے، آڈیو ویوز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور یہ فوٹیج جو ہے ٹی وی چینلز کے پاس موجود ہے، خاص اینگل سے اس کو کور کیا جا رہا تھا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض فوٹیجز جو ہیں وہ آپ کو ایک ہی زاویے سے ملیں گی، لیکن چونکہ ہمیں شوق ہے ہر چیز کی فلمنگ کرنے کا، تو جو ٹرک کے اوپر لوگ کھڑے تھے ان کے موبائل کے اندر سے بھی فوٹیجز بن رہی ہوں گی. آپ دیکھیں اگر ٹرک کے اوپر جب فائرنگ ہو رہی ہے تو لوگوں نے اپنے موبائل اوپر کیے ہوئے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ جو اس سائڈ سے کیمرہ ہے وہ سامنے کی چیزیں فلم کر رہا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن میں جو ٹیم یو این کی آئی تھی اس کے ساتھ میرا باقاعدہ ایک انٹریکشن ہوا، کیونکہ ان دنوں میں آج ٹیلی ویژن میں میں نے اپنے پروڈیوسر کے ساتھ مل کر ایگزیکٹلی یہی کیا تھا جو آپ فرما رہے ہیں. مختلف زاویوں سے جو فوٹیجز اکٹھا کر کے ان کو ایک ٹائم لائن پہ رکھی تھی، اور اس کے بعد جو ساؤنڈ ویوز ہیں، آڈیو ویوز ہیں، ان کو ہم نے میچ کیا تھا. اور ہم نے یو این کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو یہ بتایا تھا کہ بینظیر بھٹو کی شہادت جو ہے وہ گولی سے ہوئی ہے، ان کو فائر پہلے لگا ہے، اور اس کے بعد جو دھماکہ ہوا ہے وہ اس اسیسن کو ختم کرنے کے لیے ہے جس نے بینظیر بھٹو کو قتل کیا. یا کسی اور نے اس بندے کو مارا ہے یا اس بندے نے خود ہی اپنے آپ کو بلو کیا ہے. ہمارا تھیسس یہ تھا کہ اس بندے کو بھی ایلیمینیٹ کیا گیا. تو ایک وہاں پہ دہشت گرد نہیں تھا، پورا نیٹ ورک موجود تھا، اور ایک وہ بندہ تھا جس نے اس اسیسن کو ایلیمینیٹ کرنا تھا. اور وہ ہم نے سارا اسی وجہ سے کیا تھا کہ کتنی مرتبہ فائر ہوا، بینظیر بھٹو اس وقت کہاں پہ موجود تھی، ہاتھ اس نے کس طرح سامنے لے کے گیا. اور وہ دور تھا جب اتنے کیمرے نہیں ہوتے تھے، اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے، اس قسم کے آپ کے پاس پاورفل کیمرے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل موبائلز کے اندر ہیں. تو بالکل اس کو کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی نیت ہو. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو فوٹیج اویلیبل ہے اسی کو دیکھ لیں. جب فائرنگ ہو رہی ہے تو اگر 3 اطراف سے فائرنگ ہوتی ہے، اور میں ایسی سچویشنز میں رہا ہوں ایٹ لیسٹ 3 مرتبہ زندگی میں کہ جب 3 اطراف سے فائرنگ ہو رہی ہوتی، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ پھر ایک ہی طرف نہیں دیکھتے جب 3 طرف سے فائر ہو رہا ہوتا ہے. جب جدھر سے گولی آ رہی ہے تو اس طرف سے دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیچرل انسٹنکٹیو ریئیکشن ہے. ادھر سے فائر آ رہا ہے پھر آپ ادھر بھی دیکھتے ہیں. ٹرک کے اوپر جتنے لوگ موجود تھے وہ ایک ہی طرف سے دیکھ رہے تھے اور بچ ایک ہی طریقے سے رہے تھے، کیونکہ فائر سامنے کی طرف سے ان کو آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ نیچے بندہ موجود ہے اور دیکھ بھی سارے اسی طرف رہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیت ہے. لیکن آپ دنیا کے بہترین ایکسپرٹس کو بلا کے بٹھا دیں اور ان سے یہ کام کروا لیں، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. طلعت سر، طیب بات کر رہا ہوں لاہور سے. آپ کا تجزیہ جاننا چاہتے تھے کہ ریسنٹلی خان صاحب نے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ ان کی جو بھی آڈیو ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں سیکشول سکینڈلز کے بارے میں، ان کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ لیک نہ کریں، بچوں کو یہ پہنچنا اچھا نہیں ہے، یا ایسا پردہ ڈالیں، گناہوں پہ پردہ ڈالیں. اور سر میں خان صاحب کا ایک اور بیان دیکھ رہا تھا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے مجھے کوسچن کیا کہ آپ پلے بوائے ہو، تو میں نے کہا ہاں میں پلے بوائے تھا. تو سر ہم خان صاحب کو جو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہم یوتھ جو ہے، اور خان صاحب ہمیں مثالیں دیتے ہیں ریاست مدینہ کی اور پھر آج کل کے ترقی یافتہ ممالک کے لیڈرشپ کی، ان کے مورل کی، ایٹیٹیوڈ کی، ان کے سارے سب کچھ کی کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. تو خان صاحب ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں سر؟ ہم کیا ان کو فالو کریں؟ مرضی ہے جی، اگر آپ نے فالو ان کو کرنا ہے تو بالکل کریں، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ حقائق کو آپ فالو کریں. اور اگر حقائق اور عمران خان سے آپ کی جو الفت ہے وہ ایک ہی پیج پر ہیں
تو بے شک فالو کریں. اگر وہ مختلف پیجز پہ ہیں تو پھر دیکھ لیں آپ نے ججمنٹ کیا ایکسرسائز کرنی ہے. ایک تیسرا بیان بھی دیا تھا عمران خان صاحب نے, ایک ٹکر میں نے کہیں پہ دیکھا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو میری آڈیو لیک کر رہے ہیں اب ان کی 4 لڑکیوں والی آڈیو لیک ہوئی ہے, اور بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان دوسروں کی آڈیو لیک ہوتی ہے وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے, ان کی آڈیو لیک ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یوتھ کو کہ اخلاقیات کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے اور کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور دوسروں کی جب باتیں کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ رات کو پہنچ گیا تھا تنظیم سازی کے لیے. یاد ہے نا طلال چودھری کے بارے میں انہوں نے کیا کیا کہا تھا, اور بھرے حال کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا. اور اپنی جب باری آتی ہے تو ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں, پھر یہ باتیں مانتے بھی ہیں کہ ہاں میں پلے بوائے تھا. تو وہ آپ کو تو یہی پیغام دے رہے ہیں نا کہ آپ ساری زندگی جو ہے پلے بوائے رہیں, پھر اس کے بعد کسی بھی وجہ سے سیاسی نظریہ ضرورت کی وجہ سے آپ کو اگر بھیس بدلنا پڑے تو بھیس بدل کے آپ تسبیح پکڑ لیں اور اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر دیں دوسرے والا. تو یہ آپ نے خود ججمنٹ ایکسرسائز کرنی ہے جی. جو حقائق ہیں ان کے اوپر مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جو والیوم آف ایویڈنس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ اسے منہ پھیریں گے تو بس پھر آپ منہ پھیرے رکھیں اور چلتے رہیں جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں. طلعت صاحب, عمران خان مسلسل باجوہ صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو نکالا کیسے, اور باجوہ صاحب مسلسل اپنے انٹرویو سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کو لائے کیسے تھے ان دا فرسٹ پلیس. تو کیا اس سے باجوہ صاحب کو کوئی مدد مل رہی ہے ان کے بیانیے کو؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ میں کوئی ایسا چیف کیوں نہیں آتا کہ جو خود ہی ان لوگوں کا جو آج تک سیاسی سرگرمیاں رہی ہیں ان کا ایک دفعہ احتساب کر دے, تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ بھی 1000 دفعہ سوچیں کرنے سے پہلے کہ یار ہمارا بھی کوئی احتساب ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تھینک یو. دیکھیں, انسٹیٹیوشنل جو ریفلیکشن ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور انسٹیٹیوشنل ریفلیکشن جو ہے وہ صرف اور صرف بات چیت تک محدود نہیں رہ سکتی. انسٹیٹیوشنل ریفلیکشن جو ہے یا ریویو جو ہے یا کرٹیکل اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ صرف پالیسی تبدیل کر کے پوسٹ پون نہیں کر سکتے, مؤخر نہیں کر سکتے. پالیسی تبدیل کرنا ایک بات ہے, لیکن جو ماضی کے اندر ہوا اس کی گرفت کرنا دوسری بات ہے. فوج کی ہائی کمانڈ یہ کب فیصلہ کرے گی مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن اگر یہ فیصلے نہیں ہوئے تو ظاہر ہے مستقبل کے اندر یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا. جنرل باجوہ صاحب کے بیانیے کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. وہ تو اپنے آپ کو مزید کٹہرے میں لے کے جاتے ہیں پبلک ڈبیٹ میں جب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی مدد کتنی کی تھی. تو ان کو اب کوئی چونکہ بتانے والا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنے خلاف خام خواہ ایف آئی آر کا ایک سیاسی ایف آئی آر کا ایک مواد اکٹھا کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ بھی کیا تھا, میں نے یہ بھی کیا تھا. تو کوئی بعد میں کبھی نہ کبھی تو پوچھے گا نا کہ یہ کس کھاتے میں کیا تھا, کس آئین کے تحت کیا تھا آپ نے, اور آپ کر کیا رہے تھے اس وقت. کبھی نہ کبھی تو گرفت ہو سکتی ہے, حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے بیانیے کو تو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. دیکھیں, سیاستدان جیسا بھی ہو نا اس کے پاس ایک بہت بڑی سہولت ہے. ایک تو سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, وہ لگا رہتا ہے سیاست میں, لگا رہتا ہے سیاست میں جب تک پھر لوگ اس کو ریجیکٹ نہ مکمل طور پہ کر دیں یا خود وہ چھوڑ نہ دیں. آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ سیاست سے لوگ کنارہ کشی اختیار کریں. مقامی طور پہ کرتے ہوں گے لیکن سیاست لوگ ریٹائر نہیں ہوتے. جو سروس کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ سیاستدان کے پاس ہمیشہ پبلک میں بات کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے اور اس کے پاس سپورٹ بیس بھی موجود ہوتی ہے. عمران خان کے پاس بہت بڑی سپورٹ بیس موجود ہے, بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے, بہت بڑا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے. جنرل باجوہ کے پاس سب کچھ نہیں ہے. اب تو آئی ایس پی آر نہیں ہے, اب آپ کیا کر لیں گے؟ آرمی بطور ادارہ خاص حد سے آگے تو نہیں جائے گا نا. جنرل مشرف کے بارے میں کیا کیا؟ ان کو یہاں سے نکال ہی دیا نا, اتنا ہی کیا نا. جنرل راحیل شریف اگر سعودی عرب نہیں جاتے, جس دن سعودی عرب سے وہ باہر نکلیں گے آپ دیکھیں جنرل راحیل شریف کے بارے میں کیا باتیں ہوں گی, تو وہ کتنا تحفظ حاصل کر پائیں گے. یو کے میں بیٹھ کے ایک بندہ جو ہے وہ وی لاگ کرتا ہے اور سپوزڈلی ریسنٹلی ریٹائرڈ ون آف دا موسٹ پاورفل مین ان پاکستانز ریسنٹ ہسٹری, اس کے بارے میں اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں. تو کیا ہو گیا اس کا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ماضی کے مردے جو بھی گڑے بھی نہیں ان کو سامنے لے کے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے مقدمہ آپ کے خلاف ہی ہوگا پبلک ڈسکورس میں. اچھا, میرا ایک سوال تھا. یہ جو جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کا بیڑا گرک جو تھا وہ 3 لوگوں نے کیا, تو میرے خیال سے اس کالم کو اس طرح لکھنا چاہیے تھا
کہ 3 لوگوں نے عمران خان کا بیڑا غرق کیا اور عمران خان نے 22 کروڑ لوگوں کا بیڑا غرق کیا. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب تو دیں. شکریہ. دیکھیں جاوید چودھری صاحب ماہر کالم نگار ہیں. انہوں نے جب تحریر کیا تو اس میں کوئی یقیناً منطق ہے. وہ فیکچول کالمز انہوں نے پچھلے جو 3-4 کیے ہیں اس کے اندر ان کا ایک انداز تحریر اپنا بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے. اس کے اندر انہوں نے فیکٹس بھی ڈالے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض بھی ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں تو پھر, اور ان کی فیکچول بیس درست ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے مستند کام ہی کرنا ہے. فیکٹس وہ انوینٹ تو نہیں کر سکتے. تجزیے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن فیکٹس انہوں نے مستند انداز میں لکھے اور مستند ہی ہوں گے. تو اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. یہ زاویہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو چودھری صاحب اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو اس سجیشن کو کر لیں کہ جو نتائج ہیں اس تمام ارینجمنٹ کے وہ کیا نکلے ہیں. تو بالکل چودھری صاحب کے لیے مواد بھی ہے آپ کی تجویز میں. میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ آدھا درست ہے. بیڑا غرق جو ہے وہ صرف 22 کروڑ عوام کا ہوا, باقی کسی کا کچھ نہیں گیا.